بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات لہو انام میں مشغول ہونا۔ نمبر 1، بعض لوگ یہ مبارک رات مختلف کھیلوں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں مصروف ہو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ مبارک رات لہو انام کے لیے نہیں، عبادت و اطاعت کے لیے ہے۔ اس کو عبادت ہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت سے لوگ ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی متعدد مفاسد اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، جس کی بنا اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ پھر اس مقدس شب میں اس لعنت میں مبتلا ہونا اس کے گناہ کو اور بھی سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نامراد چیز سے بالعموم اور اس مبارک شب میں بالخصوص اجتناب کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس رات ہوٹلوں میں ٹھنڈے گرم مشروبات پینے میں مصروف ہو کر اور گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتوں بلکہ گناہ کی باتوں میں مشغول ہو کر اس مقدس شب کا بہترین اور اکثر حصہ ضائع کر دیتے ہیں، جو سراسر محرومی ہے اور گناہوں کا ارتکاب جدا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس شب کی عظمت اور فضیلت ہی کا علم نہیں، اس لیے وہ کبھی اس رات میں ذکر و عبادت اور تسبیح و مناجات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی جہالت و نادانی سے 20 راتیں گنوا چکے ہیں، اور ان کی اس جہالت نے انہیں آخرت کے ثواب عظیم سے محروم کیا ہوا ہے، جو بڑے ہی خسارہ کی بات ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ جنہیں اس رات کی عظمت و فضیلت کا علم ہے، دین اور علم دین سے ان کو نسبت ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کوئی غلطی سے انہیں اس طرف توجہ دلا دے تو فوراً یہ جواب ملتا ہے کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض و واجب نہیں۔ بے شک اس رات میں جاگنا اور عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا فرض و واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی برحق کی کیا یہ سب ترغیبات فضول ہیں اور اسی قابل ہیں کہ انہیں غیر فرض قرار دے کر رد کر دیا جائے؟ آخر ان ترغیبات کا کون مکلف ہے؟ اہل علم تو انہیں غیر فرض اور غیر ضروری قرار دے کر ٹھکرا دے، اور عوام اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر اہتمام نہ کرے، تو پھر امت میں سے کون ان پر عمل کرے گا؟ ذرا بتائیے۔ آخرت کے اتنے عظیم ثواب اور رضا الہی اور حصول جنت سے اپنے آپ کو محروم کرنا کیا کوئی خسارہ کی بات نہیں؟ اور کیا یہ چیزیں آپ حاصل کر چکے ہیں؟ اگر نہیں تو اس استغنا سے پناہ مانگیے اور استغفار کیجیے۔ نمبر 6، بعض تاجر اس شب میں دنیاوی مصروفیت کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا لیتے ہیں، اور اس میں اس قدر منہمک اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات اس دن میں فرض نمازیں بھی قربان ہو جاتی ہیں، جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایسے تاجر اگر کاروباری مصروفیت کم نہیں کر سکتے اور اس رات کو ذکر و تلاوت اور عبادات اور اطاعت میں نہیں گزار سکتے تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے اور چلتے پھرتے ذکر و دعا کے ذریعے کسی نہ کسی درجہ میں وہ بھی اس شب کی فضیلت دعا حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اصل میں فکر و طلب اور قدر و قیمت کی ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی اس کی اہمیت ہے اور فکر ہے تو وہ سخت سے سخت مشغولیت میں بھی
اس فضیلت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، اور جس کو طلب نہیں دنیا اور دنیاوی منافع ہی اس کی نظر میں اصل مقصود ہیں، تو اس کے دل میں ان باتوں سے احتراز ہی پیدا ہوگا، اور اس کا نفس طرح طرح کے حیلے بہانے پیش کر کر کے بالآخر اس کو اس شب کی برکات سے محروم کر دے گا۔ حق تعالی